بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ جو ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور ان کے امی ابو یا بہن بھائی وغیرہ ضرورت مند ہیں تو شادی کرنے کے بعد کیا وہ اپنے میکے والوں کی مالی مدد کر سکتی ہیں؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں بھی جاب کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی کمائی کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں وہ چاہتی ہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی مالی مدد کر دیں، یا اگر شوہر اچھا خاصا کماتا ہے، ان کے اپنے گھر کے مالی معاملات اچھے چل رہے ہیں، تو ایسے میں کچھ پیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر دینا چاہتی ہیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے۔ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی کمائی اپنے میکے والوں پر بغیر اس کے پوچھے خرچ کر سکتی ہے؟ یا اگر وہ خود جاب کر رہی ہے، اپنے پیسے خود کما رہی ہے، تو بغیر خاوند کو بتائے اس سے چھپ کر وہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، اور آج کل کے دور میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کا باعث بھی ہے۔ پہلے دور میں اس طرح کے مسئلے مسائل اتنے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت عورتیں گھروں میں ہی رہتی تھیں، باہر کام کاج کے لیے نہیں جاتی تھیں۔ مگر آج کل کے اس ترقی یافتہ تیز دور میں مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ باہر کام کاج کے لیے جاتی ہیں۔ اب عورتیں بھی کمانا شروع ہو گئی ہیں، تو اگر ایک عورت اپنی کمائی کر رہی ہے اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بھائی بھی نہیں ہے جو کہ ان کی مدد کر سکے، تو ایسے میں وہ اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کی مالی مدد کریں۔ اس سوال کا جواب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، میری اور میرے بچوں کی کفایت وہی کرتا ہے، جو میں اس کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کر جو تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ثابت ہو۔ محترم ناظرین، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، جبکہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جو دینار خرچ کرتا ہے، ان میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے پر خرچ کرے، یا پھر اللہ کی راہ میں جانے والوں پر خرچ کرے۔ اس حقیقت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ کائنات میں رنگ عورت کے وجود سے ہے۔ یہ عورت کی ہی خاصیت ہے کہ وہ ایک اڑیل ضدی انسان کو اچھا اور بہترین انسان بنا دیتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے جو کہ ایک اچھے انسان کو برے انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر عورت چاہے تو ایک بگڑے ہوئے گھرانے کو سنوار دے، اور اگر عورت چاہے تو ایک ہنستے بنستے گھرانے کو اجاڑ دے۔ عورت کے اندر اللہ نے خاصیت رکھتی ہے کہ مرد اس سے انفلوئنس ہوتا ہے، لہٰذا اگر عورتیں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر آباد رہیں اور ان کا سہاگ سلامت رہے، شادی شدہ زندگی اچھی سے چلتی رہے، تو کبھی بھی میکے کی باتیں سسرال میں اور سسرال کی باتیں میکے میں نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گی اور آپ کے شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھے گا، اور اس طرح سے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور دونوں خاندان کے درمیان نفرتیں اور عداوتیں جنم لے لیں گی۔ اب اپنے مین موضوع پر آتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے اپنے میکو والوں کی مالی طور پر سپورٹ کرنا شریعت کی روح سے جائز عمل ہے یا نہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ شوہر کے مال میں سے اپنے میکے والوں پر خرچ کرنے کا جو تعلق ہے، تو اگر تو وہ معمولی مال ہے جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور خاتون کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس سے اس کے شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ یہ مال اپنے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے
کہ اس کا اپنی ذات کے لیے اس مال میں سے اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنا درست عمل ہے یا نہیں۔ تو اگر تو اس کا شوہر اس کی جائز ضروریات پوری نہیں کرتا اور بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کو بتائے بغیر معروف طریقے سے اس کے مال سے لے لیا کرے، تاکہ وہ اپنی اور گھر کی ضروریات پوری کر سکے۔ اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر آباد رہے اور اس کی جوڑی بنی رہے، تو کبھی بھی میکے سے اپنے سسرال میں 3 چیزیں نہ لے کر آئے، کیونکہ اگر آپ ان 3 چیزوں کو میکے سے اپنے سسرال میں لے کر جائیں گی تو آپ کی اور آپ کے شوہر کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 چیزوں کے سبب آپ کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے شوہر، ساس یا سسر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کسی حد تک بھی چلی جاتی ہیں اور جادو ٹونے کا سہارا لے لیتی ہیں۔ جادو ٹونے سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کچھ عورتیں جادو ٹونے کا سامان لے کر گھر میں آ جاتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ ان جادو ٹونوں سے وقتی فائدہ ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا الٹا اثر ضرور ہوتا ہے، اور جب اس کا الٹا اثر ہوتا ہے تو یا تو ان کے شوہر مر جاتے ہیں یا وہ پورے طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں خود بھی نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، اس سے گھر میں بے برکتی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایسے ہی ایک عورت ایک اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے جس سے میرا شوہر میری ہر بات مانے اور میرے تابع ہو جائے۔ یہ سن کر بابا جی ہلکے سے مسکرائے اور کہا، ایسا عمل تو صرف ایک ہی طرح سے ممکن ہے کہ آپ میرے پاس اس عمل کو کرنے کے لیے شیر کا بال لے کر آؤ، اور بال بھی گردن کا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر وہ عورت نا امید ہو گئی اور اس بات کا تذکرہ اپنی ایک سہیلی سے کیا۔ اس نے کہا، یہ کام مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تمہیں اسے پہلے خود سے مانوس کرنا ہوگا، اور شیر کو گوشت بہت پسند ہے، تو تم ایسے کیا کرو کہ روزانہ اچھا گوشت خرید کر اس شیر کے آگے ڈال دیا کرو، اور جب شیر تم سے مانوس ہو جائے تو تم آسانی سے اس کا بال اکھاڑ لینا۔ اس عورت نے اسی طریقے سے شیر کو مانوس کیا اور اس کی گردن سے بال اکھاڑ لیا۔ اس بال کو لے کر وہ ان اللہ والوں کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق شیر کی گردن کا بال اکھاڑ کر لے آئی ہوں۔ اب مجھے وہ عمل بتا دیں جس کو کرنے سے میں اپنے شوہر کو فرما بردار بنا سکوں، اپنے تابع کر سکوں۔ ان بابا نے اس عورت سے کہا کہ تم نے یہ تقریباً ناممکن کام کیسے کیا؟ عورت نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سارا ماجرا سن کر ان بابا نے کہا، کیا تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ جس طرح چند دن تم نے شیر کی خدمت کر کے اسے اپنا بنا لیا، اور پھر تمہارا شوہر تو ایک احساسات رکھنے والا جیتا جاگتا انسان ہے۔ اگر تم اپنی توجہ، محبت اور خدمت سے ایک شیر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہو، جو کہ خون خوار جنگلی جانور ہے، وہ کوئی پالتو جانور نہیں ہے، تو پھر اگر تم اپنے شوہر کو توجہ، محبت اور اس کی خدمت کرو گی تو وہ کیوں تمہارے گن نہ گائے گا؟ اس لیے اگر کسی کی محبت اور توجہ پانی ہو تو پہلے اس کو محبت اور توجہ دے کر دیکھو۔ جادو ٹونا کا سہارا مت لو، کیونکہ وہ شیطان کا کام ہے، اور محبت اور رحم دلی تمہارے رب کی خاصیت ہے۔ جادو ٹونا ایسی بری بلا ہے جس سے نہ صرف آپ کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، آپ کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، بلکہ ایسا کرنے سے آپ کے شوہر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا مر سکتا ہے۔ بہت سارے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جادو کروانے والا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی غیر محرم سے تعلقات۔ اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی اور مرد کو پسند کرتی ہوتی ہیں، ان کے دل میں کوئی اور مرد بستا ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی وہ کسی اور مرد سے کر لیتی ہیں، اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں۔ آپ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی سینکڑوں ویڈیوز ملیں گی۔ ایسی لڑکیاں شادی کے بعد بھی پہلے والے مرد کو دماغ سے نکال نہیں پاتی۔ یہ چیز جو وہ اپنے میکے سے ساتھ لے کر آتی ہیں، ان کے گھر کو تباہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو وہ توجہ نہیں دے پاتی جس کے وہ حقدار ہیں۔
لہٰذا ایسی عورتوں کو اپنی پرانی زندگی بھلا کر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، اپنے شوہر کو دل و جان سے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس پر اور اس کے گھر پر توجہ نہ دے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع عورتوں کے حوالے سے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا صرف عورتیں ہی کرتی ہیں، مرد بھی ایسا کرتے ہیں۔ مرد بھی شادی سے پہلے تعلقات کسی اور لڑکی سے بناتے ہیں اور شادی کسی اور سے کرتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنے اس ناجائز تعلق کو قائم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گھر تباہ ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میاں بیوی دونوں گھر کے اہم ستون ہیں، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی اخلاقی پستی میں گرفتار ہو گیا تو ان کا گھر کا سکون اور خوشحالی کا مرکز نہیں رہے گا۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ آپ کو یہ پوائنٹ دے کر شاید حیرت ہو کہ جہیز لانا کسی طرح عورت کے گھر کو خراب کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز یا زیادہ پیسہ لے کر میکے سے سسرال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اس کا شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ وہ اسے تنگ کرتے رہتے ہیں کہ آج فلاں چیز لے کر آؤ، آج یہ کرو، آج وہ کر دو۔ لامتناہی ڈیمانڈوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ گھر پھر اجڑ کر ہی رہتا ہے، کیونکہ عورت کو ذہنی سکون بھی درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ عورت کو بے جا تنگ کریں گے تو پھر وہ گھر کسی صورت میں بھی بس نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی بہنوں بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرے اور ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی